السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 7 اردو کا چیپٹر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی رحمت عالم طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں دینیات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ دینی معلومات تعلیم اطفال کا اہم حصہ ہے۔ تعلیم اطفال کا، اطفال یعنی بچے، طفل کی جمع اطفال۔ اگر مسلم بچے مذہبی تعلیم سے قطعاً دور رہیں گے اور صرف دنیاوی اور عصری تعلیم حاصل کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی تہذیب اور معاشرت سے بیزار ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سبق دینی معلومات سے متعلق دیا جا رہا ہے جس میں طلبہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ ضروری معلومات باہم پہنچانے کا مقصد پیش نظر ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اس کو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے سر مبارک پر خاک ڈال دی، خاک یعنی دھول۔ آپ اسی طرح گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پانی لے کر آئیں، سر کو دھوتی جاتی تھیں اور باپ کی یہ صورت دیکھ کر روتی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی جان رو نہیں، خدا تیرے باپ کو یوں نہ چھوڑے گا۔ اپنے دین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مصیبتیں اٹھائیں۔ آگے دیکھیے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار جلسہ جمائے بیٹھے تھے، نماز پڑھتے دیکھ کر کہنے لگے کہ کوئی اونٹ کی اوجھڑی لا کر اس کی گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ ایک شریر نے یہ کام کیا، اس بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دب گئی۔ کسی نے حضرت کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اس کی خبر کی، وہ آئیں تو کسی طرح اس کی گندگی کو ہٹا کر دور کیا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر چاہا کہ گلا گھونٹ دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور کہا کہ کیا ایک شخص کی جان صرف اتنی سی بات پر لینا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف کا سرسبز و شاداب شہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر طے کیا کہ طائف جائیں اور وہاں کے رئیسوں کو اسلام کا پیغام سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے رئیسوں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بازار کے شریروں کو ابھار دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دق کریں۔ دق یعنی ہوتا ہے تکلیف۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر برسائے اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھام کر اٹھا دیتے، شریر پھر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر پھر بیٹھ جاتے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ کیسی بے کسی کا وقت تھا جب اس وقت خدا کا ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا جس نے آپ کو خدا کا پیغام سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو طائف والوں پر ان پہاڑوں کو دے مارا جائے، وہ کچل کر رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مہربان ہو کر عرض کیا کہ خدایا ایسا نہ کر، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو، یعنی شاید آگے آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سوار گزر رہے تھے۔ راہ میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہود اور کچھ منافق بیٹھے تھے۔ گدھے پر سواری اس وقت عام طور سے کی جاتی تھی، اسے کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ گرد اڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ آپ گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ نے پھر کہا، اے صاحب، مجھے یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آخر ہم کو سنایا نہ کرو،
جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو اس برتاؤ سے بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بن گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، بھائیوں اس دن کے لیے سامان کر رکھو، یعنی قبر کی تیاری کر لو۔ دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہ جائیں گی، اس کو بہت رنج ہوا۔ یہ ایک مذاق تھا، مذاق کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بڑھیا جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، سچائی ہوتی تھی۔ بچوں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور عادات کو پڑھ چکے ہو۔ اب اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہم پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ خدا کی خوشی حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے، اور دین اور دنیا کی بادشاہت کی صرف یہی ایک کنجی ہے۔ یہ آپ کا یہاں پر چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مشق جو ہے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔